إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے روزے کا تذکرہ کیا۔ آج شعبان کی 24 تاریخ ہے اور آج سے 5 یا 6 دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور رمضان سے پہلے ہمیں کس طرح کی تیاری کرنا چاہیے، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اسے رمضان کا مہینہ مل جائے۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صحابہ کو اس کی خوشخبری دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو مبارک ہے، جو مہینہ برکتوں والا ہے، جس مہینے کی بڑی عظمت ہے، جو مہینہ اپنے آپ میں بہت عظیم ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم کر دیا جائے وہ ہر طریقے کے خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جس کو وہ رات مل جائے اسے ہر طریقے کا خیر اور بھلائی اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، ہمارے درمیان وہ مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی اور رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائے اس چیز کی دعا کرنا چاہیے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، کب کس کا کہاں کیسے کس طریقے سے انتقال ہو جائے ہمیں نہیں معلوم۔ کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، ہر کسی کی زندگی پر فل اسٹاپ رکھ سکتا ہے، اس کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ ہمیں مل جائے، اللہ رب العالمین سے اس کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچائے اور ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ، یہ آپ کی محبت پر دلالت کرے گا اگر آپ رمضان کے مہینے کے مل جانے کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آپ کو مل جائے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔
شروع نہیں ہوگا اس سے پہلے وہ انتقال کر جائیں گے، اس سے پہلے ان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر اللہ کا احسان مانیں، اس پر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کریں، اور اس پر اللہ رب العالمین کا کثرت سے آپ ذکر کریں کہ جس رب نے آپ کو مبارک مہینہ دیا ہے، آپ کو مبارک مہینے تک پہنچا دیا ہے، اس رب کا شکر ادا کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، واجب ہے اور ضروری ہے۔ تیسری بات اور وہ یہ کہ ہمارے گھروں میں رمضان کے آنے کی خوشی کا ماحول ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم پہلے زندگی گزار رہے تھے ویسے ہی رمضان آ رہا تو آئے گا، دیکھیں گے، روزہ رکھ لیں گے، کھا بھی لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، نہیں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے آنے کی خوشی ہمارے چہرے سے، ہمارے چلنے پھرنے سے، ہماری عبادتوں سے اور ہمارے اپنے گھروں میں اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ خوشی ہمارے چہروں سے ظاہر ہونی چاہیے کہ ہمارے درمیان ایک مبارک مہینہ۔ سلف صالحین رمضان کا انتظار رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے کرنے لگتے تھے کہ رمضان ابھی گیا ہے، کچھ دن ہوئے ہیں، پھر سے رمضان آ رہا ہے، انتظار کرتے تھے کہ کب یہ مبارک مہینہ آئے گا، اور جب یہ مبارک مہینہ آئے تو اس کی خوشی کا اظہار ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو صرف زمین پر نہیں، آسمانوں پر اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ فرشتے روزہ نہیں رکھتے، فرشتے یہ ساری عبادتوں کے مکلف نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن آسمانوں پر اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین اور جناتوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، پکارتا ہے اے خیر کے طلبگار، اے بھلائی چاہنے والے، اے نیکیاں جمع کرنے والے، رمضان کا مہینہ آ رہا، آگے بڑھ، آگے بڑھ، تم زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں کام کر، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی چاہنے والے، اے برائی کے کام کرنے والے، رک جا، اب تو ٹھہر جا، تیری زندگی میں ابھی تک برائیاں تھی لیکن اللہ کی طرف سے مبارک مہینہ آ رہا ہے، اقصر، اسٹاپ ہو جا، رک جا، تجھے یہیں پر اپنی برائیوں کو ختم کر دینا چاہیے، ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کر، اور تیری زندگی میں اس رمضان کے آنے کی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور آپ جانتے رمضان کا مہینہ جب آتا ہے وَلِلَّهِ الرُّتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ایسا صرف ایک دن نہیں ہوتا، ہر دن، ہر رات کو اللہ رب العالمین اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنا عظیم، اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کے آنے کی خوشی ہمیں ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں چرچا ہونا چاہیے، ہماری میٹنگوں میں چرچا ہونا چاہیے، ہماری مجلسوں میں چرچا ہونا چاہیے، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں اس کا چرچا ہونا چاہیے، ہماری دکان، ہمارے مکان سے لگنا چاہیے کہ ہاں رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ لیکن یاد رہے اس کے لیے کوئی غیر شرعی کام ہم نہیں کریں گے، اس کے لیے کوئی ہم دین سے مخالف کام نہیں کریں گے کہ ہم پٹاخے پھوڑے، ہم فجریاں جلائیں، اور نہ جانے کون کون سے کام جو رمضان کی آمد پر بہت سارے مسلمان کرتے، یہ سارے کام نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام سادگی والا دین ہے، اسلام سادگی والا مذہب ہے۔ آپ خوشی کا اظہار کریں لیکن اس خوشی کے اظہار میں نہ سماج کو تکلیف ہو، نہ سماج کے لوگوں کو تکلیف ہو، اور نہ ہی دیگر دھرم کے ماننے والے لوگوں کو تکلیف ہونا چاہیے۔ تو جب رمضان آئے تو رمضان کے آنے کی خوشی کا اظہار ہماری زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ ایسے ہی میرے بھائیو بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ایک پلان بنائیں، ایک ترتیب بنائیں، اپنے رمضان کے مہینے کا ایک شیڈول بنائیں، آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ دکان کے حوالے سے تو ترتیب بناتے ہیں، یہ کمائی والا مہینہ ہے، یہ جو ہے پیسے کمانے کا مہینہ ہے، یہ دکان چمکانے کا مہینہ ہے، یہ سال بھر کی آمدنی جمع کرنے کا مہینہ ہے، پیسے بنائیں گے اور بہت سارا کمائیں گے۔
آپ کمائیں اور ضرور کمائیں، آپ کے پاس پیسے ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن کہیں اس پیسے کمانے کے چکر میں اس مبارک مہینے کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کے خیر سے آپ محروم نہ کر دیے جائیں۔ اس لیے ترتیب بنائیں، قرآن کے حوالے سے ترتیب بنائیں، نمازوں کے حوالے سے ترتیب بنائیں، افطار کے حوالے سے ترتیب بنائیں، مسجد میں آنے کے حوالے سے ترتیب بنائیں، غریبوں کی مدد کرنے کے حوالے سے ترتیب بنائیں، رشتہ داروں کی خیریت پوچھنے کے حوالے سے ترتیب بنائیں، غریبوں کا کپڑا پہنچانے کے حوالے سے ترتیب بنائیں، دعا اور استغفار کے حوالے سے ترتیب بنائیں، قیام اللیل اور تراویح کی نماز ادا کرنے کے حوالے سے۔ اگر آپ نے ترتیب نہیں بنایا تو آپ کی زندگی ایسے ہی چلے گی، نہ کوئی ٹائم ٹیبل ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی فکس ٹائم ہے کہ آپ کب آئیں گے کب جائیں گے، اور جیسے تیسے آپ کی زندگی گزرے گی۔ آپ دکان میں بیٹھ کر پیسے کماتے رہیں گے، ادھر رمضان کا مہینہ آئے گا اور چلا جائے گا، اس کے خیر اور اس کی برکتوں سے آپ محروم کر دیے جائیں گے۔ تو بھائیو بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا، ایک ترتیب بنائیں اور ترتیب بنا کر کے اپنی زندگی کو اسی طریقے پر ڈھالیں کہ آپ کو کتنی مرتبہ قرآن پڑھنا ہے، آپ کو کتنی دعائیں کرنا ہے، آپ کو روزے میں کن کن طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھنا ہے۔ یہ ساری آپ ترتیب جب بنا لیں گے تو اس کا فائدہ آپ کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو رمضان کے حوالے سے آپ یاد رکھیں، اور یہ بات یہ ہے کہ رمضان میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، کیسے نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ رکھنے کی کیا ترتیب ہے، کیا شرائط ہے، اور کس طریقے سے ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ تو روزے، رمضان، تراویح اور دیگر مسائل جو ہیں، ان ساری چیزوں کے حوالے سے آپ علم حاصل کریں، آپ جانکاری حاصل کریں۔ آج آپ کے پاس ہر کسی کے پاس تقریباً موبائل موجود ہے، اچھے اچھے علماء کی تقاریر، بیانات سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ آپ جو ہے جس کو بھی، آپ جس عالم کو بھی پسند کرتے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے حساب سے بات کرتے ہو، آپ اٹھائیں ان کی بات سنیں کہ وہ رمضان کے حوالے سے قرآن و حدیث کی کیا باتیں ہیں، ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کون سی چیزوں سے بچنا چاہیے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سی چیزیں ممنوع ہیں، روزے کی حالت میں کون سے کام کر سکتے ہیں، کون سے نہیں کر سکتے، سحری کا کیا معاملہ ہے، افطار کا، یہ ساری باتیں جو ہیں آپ اس کا علم سیکھیں۔ اس لیے کہ جب علم ہوگا تب صحیح سے عمل ہوگا، اگر علم نہیں ہوگا اور آپ عمل کرتے رہیں گے تو لوگوں کو جیسے یہ کر رہے ویسے میں بھی کروں، جیسے وہ کر رہے ویسے میں بھی کروں، تو یہ طریقہ ایک مسلمان کا نہیں ہے، یہ طریقہ ایک پکے سچے مسلمان کا، مومن کا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا، توحید کا معاملہ ہو علم حاصل کرو، نماز کا معاملہ ہو علم حاصل کرو، زکات کا معاملہ ہو علم حاصل کرو، رمضان کا معاملہ ہو علم حاصل کرو، حج عمرے کا معاملہ ہو علم حاصل۔ اگر علم نہیں ہوگا تو صحیح طریقے سے آپ عبادت نہیں کر پائیں گے، اور جب صحیح طریقے سے عبادت نہیں ہوگی تو اللہ کے یہاں قبول بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ کو رمضان سے پہلے ایک ترتیب بنا لے کہ آپ کو ساری چیزیں سیکھ لینا ہے، گہرا علم نہ صحیح لیکن بنیادی باتیں، بنیادی چیزیں آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ ہاں رمضان میں کون کون سی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب مل جائے نا تو یہ نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کریں۔ دیکھیں کتنے ہٹے کٹے نوجوان جو ہے طاقتور ہیں، جم کرتے ہیں، باڈی بلڈر اپنے آپ، لیکن روزہ نہیں رکھتے، روزہ نہیں رکھتے، کھاتے پیتے ہیں، وہ قیام اللیل نہیں کرتے، تراویح نہیں پڑھتے، وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ اور جو ہے اور دیگر عبادتوں میں نہیں لگے رہتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے کہ آپ طاقتور ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ ہٹے کرتے لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ تو فرض ہے یہ روزہ، یہ اسلام کا ایک رکن ہے، ایک کھمبا اسلام کے جو 5 کھمبے 5 ستون ہے اس میں سے ایک رمضان کا روزہ بھی ہے۔ اگر آپ نے نہیں رکھا تو گویا کہ آپ نے اسلام کی بنیاد کو گرا دیا، آپ نے اس بلڈنگ کو، جو اسلام نام کی بلڈنگ ہے، آپ نے اس کو ڈھا دیا، اپنے آپ کو آپ نے کچا اور کمزور مسلمان ثابت کیا۔ آپ 13-14 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ پاتے، آپ کو بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوگی، اللہ کی محبت کے لیے آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کی زندگی میں ایک نعمت
नाकदरी थी, होटलों में बैठ कर चुन चुन कर आप खाते रहे, घरों में बैठ करके ठंडे पानी पीते रहे और अपनी बीवियों को मजबूर करके आपने उनसे खाना बनवाया और खाना खाया, और बेचारी आपकी मोहब्बत में प्रेशर में आकर के उसने आपको खाना बना करके दे दी। गलत काम पर आप उससे मदद मांग, क्या फायदा आपकी ताकत का, आपकी नौजवानी का, और आपकी जवान होने का क्या फायदा? ये अल्लाह की नेमत की नाकदरी है, ये काम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही रमजान का महीना आ जाए तो इस नेमत की कदर करते हुए अपने आप को अच्छा बनाएं, अपने आप को बेहतरीन बनाएं। ऐसा ना हो कि जैसे रमजान से पहले थे वैसे रमजान में भी रहे, वही रफ्तार बेगम भी जो पहले थी वो अब भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को रमजान में बेहतरीन, अच्छे, मुबारक है बोलो। साल के 12 महीने नमाज पढ़ना चाहिए, साल के 12 महीने अपने आप को नेक बना करके रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई 11 महीने नमाज नहीं पढ़ पा रहा है, ये जानबूझ करके नहीं पढ़ रहा, तो आप ये उसको चिढ़ाएं, उसको बुरा भला कहें, उसके नाम पर जोक बनाएं, स्टेटस लगाएं, वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पर अपलोड करें कि अब जो है वो 11 महीने गायब रहने वाले अब रमजान में आ रहे हैं। भाई आ तो रहा, उसका इस्तेमाल करो, उसका इस्तेमाल करो, उसके जो है उसको तसल्ली दो, ये उसको बताओ कि मेरे भाई जैसे तू अब आ रहा वैसे बकरियां 11 महीने में भी तुझे आ रहा है, वो बकरियां 11 महीने गुनाह कर रहा, लेकिन वो रमजान में आकर के नहीं कर रहा। आप उसको चिढ़ाएंगे तो वो क्या कर लेगा, आप उसको बुरा भला कहेंगे क्या कर लेगा, आप उसके तारीफ से कमेंट पास करेंगे वो क्या कर लेगा। ये गलत रवैया है जो हमारे समाज में मुआशरे में मौजूद है। साल के 11 महीने बेनमाजी था, जैसे तैसे था वो, लेकिन अल्लाह का उस पर एहसान हुआ तो कम से कम रमजान में आकर के नेकियां कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है। साल के 11 महीने उसने गुनाह किए, ये अल्लाह को मालूम है। आपको उसके गुनाहों का लिखने वाला नहीं बनाया गया, आपको उसके गुनाहों को नोट करने वाला नहीं बनाया गया है, आपको यह फैसला करने का इख्तियार नहीं दिया गया है कि आप फलाने को जन्नती कहें, फलाने को जहन्नमी कहें, फलाने को अच्छा कहें और फलाने को बुरा कहें। ये अल्लाह का मामला है और अल्लाह को मालूम है कौन कितने पानी में है। फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, अपने आप को बहुत ज्यादा मुत्तक़ी मत समझो, अल्लाह को मालूम है कौन तक़वा वाला है और कौन कितना बुरा और कौन कितना अच्छा है। ये बातें थी कि रमजान से पहले हमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही भाइयों, रमजान में एक खास इबादत होती है तरावीह की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इसका एहतमाम करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो रमजान में क़याम करे, और याद रहे क़यामुल लैल, तरावीह, तहज्जुद सब एक ही नाम है, इबादत एक ही है, नाम अलग अलग है। जैसे गांव में किसी का नाम कुछ होता है, किसी और नाम से बुलाया जाता है, कुछ और लिखा होता है, कार्ड पर कुछ और होता है, फलानी जगह कुछ और होता है एक ही बंदा लेकिन नाम अलग अलग होते हैं उसके। ऐसे ही है एक ही इबादत लेकिन नाम अलग अलग है, चाहे क़यामुल लैल कहें आप, चाहे तहज्जुद कहें आप, चाहे तरावीह कहें आप, नाम अलग अलग है लेकिन चीज एक ही है। तो जो रमजान में क़याम करे, कैसे? ईमान के साथ, ये अकीदा रखते हुए कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये ईमान की नमाज अल्लाह वक्त और सवाब की नीयत से। ऐसा नहीं है कि भाई चलो रमजान आ गया, दूसरे लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाता हूं, वरना लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कह रहे, रमजान आया वो भी नहीं पता। नहीं, सवाब की नीयत से आप आए, अल्लाह के लिए आए कि आपको सवाब मिलेगा। आप खड़े रहेंगे 1 घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा या 50 मिनट, 45 मिनट, जो भी, आप सवाब की नीयत से क़यामुल लैल पढ़ें, दिखाने के लिए नहीं कि मैं हाजिर था रमजान में, मैंने इतना और इतना। बहुत सारे लोग प्रचार भी करते हैं, बहुत सारे लोग पता है हमारी मस्जिद में इतना कुरान हो गया, क्या जरूरत है प्रचार करने की? आपको क्या जरूरत है आपको प्रचार करने की? भाई इबादत कर रहे हैं अल्लाह के लिए करें, जिसके लिए कर रहे हैं उसको मालूम है, प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तो ईमान और सवाब की नीयत से जिसने क़यामुल लैल किया, तरावीह की नमाज मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले तमाम गुनाह अल्लाह माफ कर दिया करता है। इतनी बड़ी फजीलत है। आप सिर्फ 29 दिन
آپ قیام اللیل پڑھ لیں، ماں صاحب کے پیچھے ادھر کے نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ تو تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، لیکن تراویح کی نماز کے لیے جب آپ آئیں تو چند باتوں کا آپ خیال رکھیں، کیونکہ آپ مقتدی ہیں، مسلیان ہیں، تو اس لیے آپ کو چند باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات کہ آپ جو ہے امام صاحب حافظ صاحب جو پڑھ رہے ہیں اس کو سنیں، گھڑی مت دیکھیں۔ ہمارے یہاں لوگ گھڑی دیکھتے ہیں، 2 رکعت ختم ہوئی گھڑی پر نظر، کتنے منٹ میں 2 رکعت ہوئی، تراویح ختم ہوئی گھڑی دیکھیں گے کہ آپ کتنا ٹائم لگا، اگلے دن اس سے 2 منٹ کے حافظ جی زیادہ ہو گئے تو خیریت نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی طور سے جا کر کے آپ 2 منٹ بھگو گے، آج کسی اتنا ٹائم لگ گیا، یہ کام نہیں کریں، آپ عبادت کے لیے آئیں، عبادت 2-4 منٹ 5 منٹ سے آپ کی زندگی، آپ جا کر کے باہر کھڑے رہیں گے، اتنا تو لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، چپل اٹھا کے باہر کھڑے ہوں گے، جو ہے دنیاوی چیزوں میں بات چیت میں مشغول ہو جائے گی، وہی ٹائم آپ نے عبادت کو دے دیا تو آپ ثواب میں ہے، لکھ رہا ہے کوئی اس کا نوٹ کر رہا ہے، عبادت میں ہے یہ، تو تلاوت سنیں، گھڑی مت دیکھیں، یہ بہت غلط رویہ ہمارے سماج کا، بہت غلط رویہ ہے کہ حافظ صاحب کو آ کر کے ٹوکنا ہے، ایسا گیا آ کر کے ٹوکو، آپ 2 منٹ 4 منٹ آگے جا رہا ہو، کیوں آپ نے زیادہ ٹائم لے لیا، تھوڑا اسپیڈ سے پڑھیں، تھوڑا ایسا پڑھیں، تھوڑا ایسا پڑھیں، آپ کون سے بولنے والے، آپ کو تلاوت سننا آپ کا کام ہے، نماز میں آپ ہیں، گھڑی مت دیکھیں کہ کتنا بچ رہا ہے، کتنا ٹائم ہو رہا ہے، بہت سارے تو نماز بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں، ارے کتنا منٹ آپ کی لمبا تو نہیں ہو گیا، یہ بہت غلط بات ہے، تلاوت سننا آپ کا کام ہے، نماز میں آپ ہیں، آپ کا گھڑی دیکھنا کام نہیں ہے اور نہ ہی اس کا آپ کو مکلف بنایا گیا، تو یہ پہلی بات اس کا دھیان رکھیں۔ دوسری بات، اگر آپ کی مسجد میں 2 حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، ایک پڑھاتے ہیں تو مسئلہ نہیں، لیکن 2 پڑھاتے ہیں اگر، تو ان کے درمیان موازنہ نہ کریں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں نا، ارے یہ والے حافظ جی تو اچھا پڑھ رہے ہیں، یہ والا آواز اچھی نہیں ان کی آواز اچھی نہیں ہے، یہ ہمارے بڑی اچھی آواز میں پڑھتے ہیں، اچھا اور تیزی سے پڑھتے ہیں، حافظ جی آپ تھوڑا تیز پڑھو نا، یہ طریقہ بھی ہماری مسجدوں میں چلتا ہے، اور بولنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کو زا اور زال کے درمیان فرق نہیں معلوم ہے، جو جیم کو بھی زا پڑھتا ہے، جس کو تجوید کا ایک ذرہ قاعدہ معلوم نہیں، وہ حافظ جی کو آ کر کے کہے گا نہیں تمہاری آواز اچھی نہیں، ان کی آواز، وہ دونوں کے سامنے بیٹھ کر کے بات ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو مت فیصلہ کرنے والے، آپ قاری ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کو تجوید کا علم ہے، آپ دونوں سے بولنے والے، یہ آپ کا کام نہیں ہے بھائی، یہ کوئی جو ہے بھنڈار کی دکان یا کوئی جو ہے پرچون کی دکان یا کوئی جو ہے لوہے لکڑ کی دکان نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں یہ والا اچھا ہے، یہ والا برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، 1 نمبر ہے 2 نمبر، یہ آپ کا کام نہیں ہے، معاف کیجیے گا، یہ انہیں ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے، قرآن کو انہوں نے وقت دیا، سال دیا ہے، وہ محنت کرتے ہیں، دن بھر وہ قرآن پڑھ کر کے آپ سے آ کر کے سناتے ہیں، اور کوئی ایرا گہرا اٹھے گا اور نماز کے بعد آ کر کے حافظ جی آج بہت ٹائم لے لیے، حافظ جی آج آپ نے اچھا نہیں پڑھا، آج آپ بہت بھول گئے، آج آپ کے ساتھ یہ ہوا، کیا وجہ، تھوڑا اچھا پڑھے تو اور تیاری کرو، یہ بہت سی طرح ہے۔ آپ اگر تسلی نہیں دے سکتے کسی کو، آپ کسی کے لیے خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے، تو کسی کے لیے غم اور پریشانی پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی اپنے آپ کو نہ بتائیں۔ یہ دوسری بات اس حوالے سے۔ تیسری بات کہ بہت سارے لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں نا کہ رمضان میں قرآن مکمل کرنا تراویح میں ضروری ہے، ضروری نہیں ہے۔ تراویح کا اصل مقصود کیا ہے؟ لمبا قیام ہو، لمبے رکوع ہو، لمبے سجدے ہو، یہ اصل مقصود ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی اور ایسے پڑھائی کہ آپ ان رکعتوں کی لمبائی اور اس کی خوبصورتی، اس کے حسن کے بارے میں پوچھو مت کہ کتنا پیارا نبی نے پڑھا، اتنی لمبی نماز پڑھائی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی لمبی نماز آپ نے پڑھائی کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں سحری نہ چھوٹ جائے، اور آپ 1 گھنٹے میں کمزور ہو جاتے، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا آپ کمزور ہو جاتے۔ صحابہ 5 گھنٹے، آپ تصور کریں کہ اگر 12 بجے بھی نبی نے نماز شروع کی ہو
تو 5 گھنٹے صحابہ کو ایسا لگا کہ ہماری سیڑھی چھوٹ جائے گی اور نبی کی نماز مکمل نہیں ہوگی، اتنی لمبی نماز، اور ہم ایک گھنٹے سے ڈھیر ہو جاتے اور اپنے آپ کو باڈی بلڈر سمجھتے ہیں، جم کرنے والا سمجھتے ہیں، 1 گھنٹے ٹھہر نہیں پاتے، اپنے آپ کو بڑے اونچائی کہتے ہیں آپ۔ تو تراویح میں قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے، یہ پہلی بات۔ لیکن چلو تراویح کا ایک موقع ہے، اسی بہانے سے عوام، مرد حضرات، خواتین قرآن مکمل سن لیتے ہیں، سن لیتی ہیں، چلو ٹھیک ہے بھائی قرآن پڑھو، لیکن یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تراویح میں قرآن مکمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر حافظ صاحب نے مکمل نہیں کیا تو آپ ان کو بول نہیں سکتے، لیکن چلو پڑھ لیا پڑھ لیا۔ لیکن دوسری چیز ہے، اسی چیز کے حوالے سے ہمارے سماج میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قرآن مکمل نہیں ہو رہا تب تک تراویح پڑھو، جب قرآن مکمل ہو جائے گا تو چلے جا سکتے ہو۔ اسی لیے نا دیکھیں ہمارے سماج میں بہت ساری جگہوں پر 10 رات والی نماز ہوتی ہے، 3 رات میں ختم کیا جاتا، شبینہ ہوتی ہے، کس کے لیے؟ وہ ڈاکٹر کے لیے، وہ فلانے پروفیشن والے کے لیے، فلانے لوگوں کے لیے جنہوں نے پورے رمضان تراویح نہیں پڑھی ہے، چلو بھائی آج پوری رات میں قرآن مکمل کر دیا جائے گا، آؤ تراویح پڑھا، تمہارا پورا کفارہ ہو جائے گا۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا یہ؟ اور یہ کون سی شبینہ؟ 1 رات میں مکمل قرآن آپ پڑھنے تصور کیسا کر سکتے؟ وہ بھی رکوع، سجدے، قیام اور وہ تشہد کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، پورا ایک قرآن 30 پارے آپ قرآن پڑھیں اور یہ سمجھیں کہ رات بھر میں مکمل ہو جائے شبینہ، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، یہ قرآن کا ادب نہیں ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی کرنا، یہ قرآن کی شان میں گستاخی ہے، یہ قرآن کی عظمت کے خلاف ہے۔ اور ہمارے اپنے لوگ بھی آج کل بہت سارے 27ویں رات کو نا مکمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ حافظ صاحب 27ویں کو مکمل ہو جائے گا نا، بہت سارے لوگ 22-23 سال کا تجربہ، آپ کیا ہے میں نے 5-6 دن تراویح پڑھایا 2005 میں، 5-6 دن صرف، لیکن یہ 22 سے 23 سال کا 24 سال کا تجربہ الحمدللہ تراویح پڑھاتے ہوئے کہ لوگ سوال کرتے ہیں 27 کو مکمل ہوگا نا حافظ جی؟ کیوں بھائی 27 میں کچھ ہے؟ 27 میں کچھ خاص ہے؟ 26 کو کیا، 28 کو کیا، 29 کو کیا، گناہ ملے گا؟ قرآن مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ چاہے جب ختم کرے وہ امام صاحب کا، حافظ صاحب کا اختیار ہے، آپ کو ہوتے ہیں پوچھنے والے، کیوں آپ پوچھ رہے ہیں؟ اور تیسری بات یہ کہ اگر قرآن مکمل نہیں بھی ہوا تو کون سا گناہ آپ کو مل گیا؟ اصل جو ہے تراویح پڑھنا ہے، اصل تراویح میں قرآن ختم کرنا نہیں ہے، اصل جو ہے قیام اللیل ہے، اصل تراویح پڑھنا ہے۔ تو ہمارے دماغ میں جو یہ بیٹھا ہوا ہے نا کہ قرآن مکمل کرنا ضروری ہے، غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ 27 کو مکمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ شبینہ 3 رات 10 رات میں قرآن مکمل کر دینا اور اس کے بعد جو ہے تراویح سے چھٹی لے لینا، یہ عبادت کی روح کے خلاف ہے۔ اور ایک بات اور، ہمارے اپنے لوگ بھی 27ویں کو اگر کسی مسجد میں مکمل ہو گیا تو بقیہ 2 دن چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، 3 دن، بھائی اب شاپنگ کریں گے، شاپنگ کریں گے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر۔ آپ 27 دن اچھے سے لگے رہے، لیکن آخر کے 2-3 دن آپ جو ہے پھسل گئے، کیا فائدہ ہوا آپ کے اس پورے 27 دن کا اور پھر بعد کا؟ وہ جو ہے آخری دن کے لیے لوگ رکھتے ہیں، شاپنگ کریں گے، جوتا چپل لیں گے، موزہ رہ گیا، بندی لیں گے، فلانے رہ گیا، بھوکانے رہ گیا، چلو مارکیٹ چلو۔ کیوں بھائی؟ رمضان سے پہلے وہ کام نہیں ہو سکتا؟ رمضان سے پہلے آپ وہ چیزیں خرید نہیں سکتے؟ یہ غلط بات ہے۔ اپنے آپ کو بہترین مسلمان بنائے، اچھا بنائے، رمضان سے پہلے کوشش کر لیں کہ آپ ساری چیزیں مکمل خرید لیں اور پورے مہینے پورے شوق، پوری محبت، پوری لگن کے ساتھ آپ عبادت میں مشغول رہیں۔ 29 تاریخ تک، 30 تاریخ تک، جب تک رمضان کا مہینہ مکمل نہیں ہو جاتا آپ لگے رہے، کیونکہ پورا مہینہ رمضان ہے۔ 27ویں رات تک رمضان نہیں ہوتا، پورے 29 یا 30 دن رمضان ہوتا ہے، لہٰذا پورے مہینے کی قدر کریں۔ اور ایک آخری بات بتا کر بات ختم کروں، ہمارے یہاں چونکہ یہ قاعدہ چلتا ہے کہ لوگوں کو قرآن سنایا جاتا ہے، نماز میں حافظ صاحب پڑھتے ہیں، ایک پارا عام طور سے روزانہ پڑھا جاتا ہے، وہ آخر کے دنوں میں 29 والے کو 30 والے کو مکمل کرنے کے لیے ایک ترتیب بنا لی جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا زیادہ پڑھیں گے۔
لیکن معمول یہ ہے کہ ایک پارہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اپنا رمضان اچھا بنانا چاہتے ہیں تو روزانہ جو حافظ صاحب پڑھنے والے ہیں تراویح میں، آپ تراویح سے پہلے ہی دن کے کسی حصے میں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے آپ اس پورے ایک پارے کا ترجمہ، سرسری ترجمہ، قرآن اٹھائے ترجمے والا احسن بیان اٹھایا، ایک سرسری ترجمہ پڑھ کر کے چلے آئے۔ پورا قرآن آپ جب پورے رمضان ایسا کریں گے، پہلا پارا آپ پڑھا جانے والا، آپ پڑھ کر کے ترجمہ ہے، فائدہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ آپ کی توجہ نماز میں رہے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ حافظ صاحب جیسے پڑھتے جائیں گے نا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں دیکھو اب یہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اب بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا، اب جادو کی بات ہے، اب ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، اب یعقوب علیہ السلام کی بات ہے، اب پارا مکمل ہو گیا ہے، اب پھر آگے دوسرا پارا شروع ہوگا، تو پھر اب اس کے بعد جو ہے دوسرا پارا شروع ہو رہا ہے تو قبلے کی بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں ایک ترتیب بنا لیں کہ روزانہ آپ نماز میں حاضر ہو رہے ہیں، تراویح میں حاضر ہو رہے ہیں، تو آپ اپنی ایک ترتیب بنا لیں کہ روزانہ ایک پارے کا ترجمہ، سرسری ترجمہ آپ پڑھ کر کے آئیں، تاکہ آپ کی نماز اچھی ہو، آپ کا رمضان اچھا ہو، اور آپ کے ذہن و دماغ میں قرآن مجید کے حوالے سے بہت ساری باتیں محفوظ ہو جائیں اور آپ کی توجہ بھی نماز میں باقی رہے۔ یہ رمضان کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، عبادتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو بہترین بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یاد رکھو اگر رمضان میں آپ نے نیکیاں جمع نہیں کی تو ہر قسم کے خیر سے اللہ کی جانب سے آپ کو محروم کر دیا جائے گا۔ ان باتوں کا آپ خیال رکھیں، رمضان کو اچھا بنائیں، اپنے لیے مبارک بنائیں، گھر میں تیاری کریں، خواتین کو موقع دیں، اور ہر قسم سے، ہر طریقے سے اپنے آپ کو بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آنے والے رمضان کے مہینے تک پہنچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آنے والے رمضان کو ہمارے لیے اللہ بابرکت بنائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے دور رہنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، قیام اللیل کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے، دعا اور استغفار کے ذریعے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو کسی طرح کی مصیبت میں اور پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی